کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا۔ دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے مگر اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، مگر اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک ہے ایمان، نمبر دو ہے خدا کا خوف، اور نمبر تین ہے سچوں کے ساتھ ہونا۔ حضرات محترم، ایمان کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں یا حافظ دلدار صاحب قبلہ یا دیگر کوئی حافظ آپ سے یہ سوال کر دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو میرے محترم آپ کو ایمان کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کا فلسفہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی سیدھے سادے مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو کہے گا بھیا میرے باپ کا نام سلیمان، میرا نام لقمان، میں کچھ جانوں یا نہ جانوں میں پکا ہوں مسلمان، یہ کہہ کر سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم، ایمان کا فلسفہ ایمان والے کو معلوم نہیں، ایمان کی تعریف ایمان والے کو معلوم نہیں۔ حضرات محترم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ معتبر کتابوں کے اندر یہ آیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ان کو سچے دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ صاف لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ محبت رسول کا نام ایمان ہے، رسول اللہ سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے، رسول اللہ سے الفت رکھنے کا نام ایمان ہے۔ حضرات محترم، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے نہ پیار کر لے، مجھ سے نہ الفت کر لے، مجھ سے نہ عقیدت رکھ لے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہے، پیغمبر اعظم نے حضرت عمر کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، کس سے پیار کرتے ہو، کس سے عقیدت رکھتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، یا رسول اللہ یہاں تک کہ میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرات محترم، پیغمبر اعظم نے فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ حضرات محترم، کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے دوبارہ حضرت عمر کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ اب دنیا میں تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو، کس سے محبت رکھتے ہو، کس سے عقیدت رکھتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہو گئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا آج مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن یہی مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، یہی مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے، یہی مسلمان سٹا بھی کھیل رہا ہے، یہی مسلمان نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے۔ میرے محترم، نبی کی سچی محبت یہ نہیں ہے، نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، جن جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے، یہ نبی کی سچی محبت ہے، یہ نبی سے سچا عشق ہے۔ حضرات محترم، دوسری چیز ہے خوف خدا، خدا کا ڈر، خدا کی خشیت۔ اللہ
اکبر، جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے میدان میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن آج مسلمان گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، خدا کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا، خدا کا ڈر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، امام غزالی نے اپنی ایک کتاب میں ایک روایت نقل کی کہ خدا کا خوف، خدا کی خشیت کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرات محترم، ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک لڑکی کے اوپر آ گیا، اس نے پوری کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں۔ حضرات محترم، وہ لڑکی ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتی ہے، یہ نوجوان چاہے سفر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس لڑکی کی محبت میں سفر کو شروع کرتا ہے، قافلہ ایک جگہ جا کر ٹھہرتا ہے۔ حضرات محترم، اس کو موقع ملتا ہے، بات کی اور بات کرنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار اس خاتون سے کیا، اس لڑکی سے کیا۔ حضرات محترم، اس لڑکی نے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں قافلے میں بہت سارے لوگ ہیں، جا کر دیکھ کر کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی بیدار تو نہیں ہے۔ وہ نوجوان محبت کا مارا تھا، کرتا کیا نہیں کرتا، دیکھتا ہے کوئی سو نہیں رہا، کوئی جاگ نہیں رہا ہے، بلکہ سارے لوگ سو رہے ہیں۔ وہ بھاگ کر کے آتا ہے، کہتا ہے سارے لوگ سو رہے ہیں، کوئی جاگ نہیں رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ لڑکی بڑی نیک تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی۔ وہ کہتی ہے تمہارا خیال رب کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان کے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت پیدا ہوتی ہے، گناہ کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ کا ارادہ ترک کرتا ہے۔ حضرات محترم، جب وہ نوجوان سفر سے لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا تو گناہگار تھا، تو بدکار تھا، تو سیاہکار تھا، اللہ نے تجھے جنت کیسے عطا فرما دی؟ تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ تمہاری مغفرت کیسے ہو گئی؟ حضرات محترم، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں گناہ اللہ میں سفر کے اندر ایک گناہ سے، میں خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے میں نے ایک گناہ کو چھوڑا۔ اللہ نے اس ایک گناہ کے، اس ایک خوف خدا کی وجہ سے میں نے ایک گناہ کو چھوڑا، اللہ نے میرے پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا، پوری زندگی کے گناہ کو بخش دیا۔ حضرات محترم، یہ خوف خدا تھا، یہ خدا کا ڈر تھا، یہ خدا کی خشیت تھی کہ اس نوجوان کے اندر پیدا ہوا۔ تو اللہ نے چاہے ایک موقع پر وہ گناہ سے بچا، تو اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا، سارے گناہ کو بخش دیا۔ لیکن میرے محترم، آج ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آنسوؤں کے سوغات کو پیش کریں، ہم رات میں روئے۔ میرے محترم، نماز مسلمان نہیں پڑھ رہا، روزے مسلمان نہیں رکھ رہا ہے، غریبوں پر ظلم و زیادتی مسلمان کر رہا ہے، شریعت پر عمل مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جائے، جو ہمارے ایمانی بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ حضرات محترم، جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محترم، لیکن سچے دل سے بہت سے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے اور دعا تعویذ کروانے کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے محترم، دل کی دنیا بدلنے کے لیے ان کی صحبت کو اختیار کرو گے، اللہ تمہیں بھی نیک بنا دے گا۔ حضرات محترم، چلتے چلتے میں ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آتا ہے، کہا حضور ہمیں مرید کر لیجئے، لیکن مرید بننے سے پہلے میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ 3 شرطوں کو منظور کریں گے، قبول کریں گے تو ہم مرید ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون سی شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہیں گے بھی نہیں کہ نماز پڑھو، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب بندے دیکھ رہے تھے اس کی زندگی کو، مستقبل کو دیکھ رہے تھے، آنے والی زندگی کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین نے نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، فرمایا میں تمہاری 3 شرطیں منظور کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی، میری ایک شرط قبول کر لو تو میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا حضور آپ کی کیا ایک شرط ہے؟ کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد تمہیں کچھ دنوں تک میرے پاس رہنا ہے، میری صحبت میں رہنا ہے۔ اس نے کہا بڑا آسان ہے۔ حضرت نے توبہ کرائی، مرید کر لیا۔ حضرات محترم، حضرت نے اپنے غلاموں سے، اپنے مریدوں سے کہہ دیا تھا کوئی اس انسان کو ٹارچر نہ کرے، کوئی اس کو نماز کے ٹائم کوئی اس کو کہے، کوئی نہ بلائے۔ میرے محترم نماز کا وقت ہوتا، حضرت اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جاتے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا۔ 3 دن کے بعد اس شخص کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں ہی برا ہوں، سارے لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، میں نماز کے لیے نہیں جاتا، میں ہی برا ہوں۔ ایسا اس کے دل نے فیصلہ کیا چلو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نماز شروع کی۔ اب ایک وقت کی جانے لگا، دوسرا وقت بھی شروع ہو گیا، تیسرا وقت بھی شروع ہو گیا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 ٹائم کی نماز وہ پڑھنے لگا، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگا، صلاۃ الاوابین بھی پڑھنے لگا، چاشت و اشراق بھی پڑھنے لگا۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھنا گرا تھا، دشوار تھا، لیکن اللہ کے نیک بندے کی صحبت پائی تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا ہے فرائض و واجبات پر بھی عمل کر رہا ہے، اور مستحبات اور نوافل پر بھی کثرت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے ایک مرتبہ سوال کیا یہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا حضور ہم آئے تھے آپ سے مرید ہونے کے لیے، اور میں نے یہ شرطیں رکھی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن حضور کی صحبت اور حضور کے پاس بیٹھتے اللہ نے آپ کا رنگ میرے اوپر چڑھا دیا ہے، اللہ نے آپ کا رنگ میرے اوپر چڑھا دیا ہے، میرے اوپر فریدی رنگ چڑھ گیا ہے۔ محترم پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگاری میں نمبر 1 پہ اس کا نام آنے لگا۔ انہوں نے کہا یہ سب میرے اندر کمال نہیں ہے، یہ سب میرے پیر و مرشد کا کمال ہے، ان کی صحبت اور ان کی صحبت نے مجھے اس مقام پہ فائز کر دیا ہے، اس مقام پہ، اس منصب پہ مجھے لا کر کھڑا کیا ہے۔ لیکن میرے محترم آج ہم نیک بندوں کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ ہم مقدمہ میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے محترم بہت بڑی بات ہے، اللہ کا نیک بندہ اگر کرم فرما دے تو مقدمہ کیا ہے اس سے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ لیکن میرے محترم اگر آپ اس لیے ان کی صحبت کو اختیار کرے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے، تو میرے محترم اسی میں آپ اور ہماری سب کی اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس محفل پاک کو اپنے محبوب بندوں کے صدقے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔